دروشی پڑھی حضرات الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بيده الملك وهو على كل شيء قدير، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھیے بابا سے یا سیدی یا رسول اللہ۔ قابل صد تکریم، قابل صد احترام، انتہائی عزت و احترام دلائق معزز و محتشم علماء کرام، دیگر جملہ و شاقان مصطفیٰ، عیدی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ، خالصاً آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی ولادت با سعادت دی خوشی دے اندر سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ برادرم تسکین عباس قادری صاحب اور آپ دے جملہ رفقا دی اس کاوش میں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ جو کچھ بھی خرچ کیتا گیا ہے سرکار دی آمد دی خوشی دے اندر میرا مالک قبول فرما کے انہاں سنگیاں دے مال جان رزق اولاد گھر بار دے اندر برکت عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے برادر مکرم جناب ملک انصر عباس ظہر حمیدی صاحب دے کولو بھی اشعار دی صورت دے اندر اللہ اور اس دے محبوب دا ذکر سماعت فرمایا ہے۔ نعت شریف بھی یقیناً اسے نیت دے نال پڑھی گئی ہے کہ سرکار دا ذکر ہو جائے۔ میں بھی چند گزارشات آپ حضرات دے گوش گزار کرنیاں نے، بڑی خاموشی دے نال اور توجہ دے نال چند گزارشات سماعت فرماؤ۔ جو آیت مقدسہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل ہوئی ہے، یہ 29ویں پارے دی ابتدا ہے، سورہ ملک دی ابتدائی آیت ہے، اور نبی علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے کہ جس بندے نو اللہ تعالیٰ سورہ ملک دی رات دی تلاوت تے استقامت عطا کر دے وے کہ روزانہ اس سورج دے ڈھلن تو بعد سورہ ملک پڑھ کے بستر تے جائے، سرکار نے فرمایا اس سورہ ملک نو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے کہ سورہ ملک دے کاری دی قبر اندھیری نہیں ہوئے گی، اللہ قبر نو روشن فرما دے گا۔
اس سورہ ملک دی ابتدائی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن فرماندا ہے تبارک الذی، برکت والی ہے او ذات، بیدہ ہی تے اسے دے ہاتھ وچ ہے۔ چونکہ توحید دا مسئلہ بڑا حساس ہے، تھوڑا جا پہلے مفہوم ذہن وچ رکھ لو کہ جدو اے لفظ ید یا کوئی بھی آزاد بولن والے لفظ جدو اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے بولے بنن تو پھر اس طرح دا نقشہ ذہن دے اندر نہیں بنانا بھئی جی میں ساڈا ہاتھ ہے رب دا بھی ہاتھ ہے۔ تو لفظ ید ہے ہاتھی، لیکن نقشہ اس طرح دا نہیں بنانا کیونکہ رب انہا آزاد و پاک ہے۔ لا مثل لہو ولا مثال لہ، ادھی مثل بھی کوئی نہیں تے مثال بھی کوئی۔ او الہکم الہ واحد ہے، او لم یلد ولم یولد ہے، اللہ الصمد ہے۔ کائنات ادھی محتاج ہے، رب سونا کسے دا محتاج، سب دا خالق بھی ہے تے رازق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اس وجود کا پاک ہے جڑا وجود سن عطا کیتا، لیکن چونکہ لفظ ید آیا ہے ترجمہ ہاتھی کیتا جائے گا۔ تبارک الذی، برکت والی ہے او ذات، بیدہ ہی، اور اسی دے ہاتھ دے اندر ہے، الملک، یہ جڑا ملک تے الف لام آیا ہے نا، یہ بھی عربی دا ایک خاص معنی ہے کہ اس ملک تو مراد کوئی صرف ملک پاکستان نہیں، یمن، لیبیا تے امریکہ تے سعودیہ نہیں، فرمایا الملک، جو کچھ کائنات دے اندر ہے یہ سارے دا سارا ملک ہے تے سارا رب سونے دے قبضے دے اندر ہے۔ یہ سارا ملک کدے ہاتھ چھے؟ بولیے کدے ہاتھ چھے؟ اللہ تعالیٰ بیدہ الملک۔ تو چونکہ گل قبضہ و اختیار دی ہوئی نا تے متصلاً اپنی ایک اور شان بیان کی تیس کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ صرف ہاتھ چ ملک نو رکھدا نہیں بلکہ اس ملک دی ہر شے تے پوری قدرت بھی رکھدا، ہر شے تے قادر ہے۔ ایک مرتبہ پھر سماعت کرو، برکت والی ہے او تے اسے دے ہاتھ دے اندر سارا ملک تے او ہر شے تے پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس سورہ ملک دی ابتدا ہے۔ قرآن مقدس دی ایک سورہ ہے جنہوں سورہ یاسین آخدن، جدے بارے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے کہ اللہ ہر چیز نو دل عطا کر دے تے قرآن دا دل سورہ یاسین ہے، جدے بارے ساڑھے اکابرین نے ایک گل کی تھی بھئی سورہ یاسین ایک مرتبہ عقیدت نال کوئی تلاوت کر لے اللہ اس نو 10 قرآن پاک دا ثواب عطا فرما۔ یہ دل ہے قرآن دا دل۔ وہ سورہ ملک دی ابتدائی آیت ہے۔ سورہ یاسین شریف دا آخری حصہ پڑھیے، اتھے بھی قرآن نے اللہ دی ذات دا تعارف کروایا ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي، اتھے آکھے پاک ہے وہ ذات برکت والی، اتھے آکھے پاک، دو تعارف ہو گئے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي، پاک ہے وہ ذات، بیدہ ہی، اور اسی دے ہاتھ دے اندر ہے، ملکوت کل شے، فرمایا ہر شے دا کلی کنٹرول اللہ دے ہاتھ چ۔ بولو کدے ہاتھ چ؟ ملک کدے ہاتھ چ تے ہر شے دا کنٹرول کدے ہاتھ چ؟ ملکوت، یعنی جو کچھ ملک دے اندر ہے اس سارے دے اتے کنٹرول کدے ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک اور برکت واسطے آیت سماعت کرو، قرآن مقدس نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اتنی انج سمجھ لو چکہ لفظ کل تو بات شروع، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہونا ہے محبوبہ قرآن میرے حد دا تعارف کروا رہی ہے، رب چاہتا ہے تو ہی میرے حد دا تعارف کروا۔
محبوب تسی آگ دو اللہم اجڑا اللہ مالک الملک سارے ملک دا کلا مالک ادا کوئی شریک تو تل ملک منتشا او جنو چاوے ملک عطا کر دے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ تے جدے کولو چاوے ملک واپس لے لے اسے دی شانے عطا بھی آپ کر دے تے محروم بھی آپ کر دے تے جنو دے دے وے ادھے کولو لے کوئی نہیں سکدا تے جدے کولو لے لے انہوں دے کوئی نہیں سکدا وَتُ عِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُ ذِلُّ مَنْ تَشَاءُ تے جنہوں او عزت عطا کرے ادھی گھٹا کوئی نہیں سکدا تے جنہوں او رسوا کرے انہوں عزت دے تاج پا کوئی نہیں سکدا عزت دا مالک بھی ہاں پہ تے رسوائیاں دا مالک بھی آ ہر شے دا مالک کون ہے جی اتنی ہو گئی نا قرآن دی گل ایک حدیث پاک سماعت کرو نبی علیہ السلام دا اکثر تسی جمعہ دے خطبیاں دے اندر بھی سماعت کر دے ہو کہ سرکار دی آخری حجت الوداع دے خطبے دا ایک جملہ علماء پڑھ دیں کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا یہ سن دیو نا جمعے دے خطبے یاد ہونا تو چونکہ ہر جمعے رپیٹ کر کے سن دیو ہر بندہ اپنے خطبے دی اندر کم از کم اہل سنت یا ممبرہ تو ضرور جمعے نو سن دے نبی علیہ السلام دے خطبے حجت الوداع دے جملہ سرکار نے فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ فرمایا جنہوں او ہدایت دے دے وے انہوں گمراہ کوئی نہیں کر سکدا تے جنہوں رب گمراہ کرے انہوں ہدایت کوئی نہیں دے سکدا فرمایا ہدایت دا مالک بھی او ہے گمراہیاں دا مالک بھی او ہر شے دا مالک کون ہے بولیے مالک کون ہے تحت السرادیاں ذریعہ تو لے کے عرش اولا اور ماورا تک جو کچھ کائنات ہے اس ساری دی ساری دا خالق بھی اللہ تے مالک بھی اللہ ہے اگلی گل ساڑھے موضوع دی آگئی لفظ یاد تو سا ذہن اچھ رکھنا ہے تے میلاد شریف دا موقع ہے سرکار دی کوئی شان بیان کرنی میں انصر بائن بھی پوچھے ہے تسکین بائنو بھی انہاں کیا مطلق میلاد ہے کوئی بھی شان ہو جائے سبحان اللہ تو میں برکت واسطے آیت پڑھ دیتی کہ قاری صاحب بھی نات پڑھی تھے انصر بھائی بھی دعوت دین لگیاں سرکار دی خیرات دی گل کی تھی تو میں سوچ لیا اسے ٹہمی میں آکا چلو بات اس حد دی گل کریے نا جس حد تو ساری کائنات لے رہی ہے جی مالک ہوئی ہے بولو مالک خالق اسی سرکار نو ذاتی طور تے کسی اختیار دا مالک نہیں سمجھ دے میرے نبی دے دامن وچ جو کچھ ہے وہ اپنا نہیں سونے رب دی عطا ہے سونے رب دی عطا ہے تاں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ واللہ یوتی وانا قاسمن فرمایا عطا میرا خدا کردہ تے ونڈدہ میں محمد مصطفیٰ یہ بخاری شریف دی حدیث تا جملہ ہے انما انا یوتی واللہ قاسمن واللہ یوتی وانا قاسمن اللہ عطا کردہ تے میں ونڈدہ بولو میں ونڈدہ اچھا تھوڑی جی توجہ کرو اے سیال شریف حاضری دین دے ہو نا اتھے لنگر مل دے بولیے مل دے نا لنگر کون دین دین سجادہ نشین صاحب دین دین یا لانگری دین دین انصر بھائی کون دین دین گوڑلا شریف جاؤ سید کھوانین یا لانگری لنگر کھایا اچھا واپس آ کے کیا آکھ دے ہو اسی گئے ہیں سیال شریف آلے آدھا لنگر کھا دے کھوایا کہیں بولیے لنگریاں جے تسا کیا کیا پیر سیال دا لنگر کھا دے گولڑے شریفوں مڑیو لانگری دا نام جانو نہ جانو تسی آدھو گولڑے آلے سیدہ دا لنگر کھا دے اسا توسے پاک والے دا لنگر کھا دے اچھا اے دسو بھئی لنگر پیران دا یا لانگریاں دا یا بولو بھائی جنہ ونڈنا ہوئے انہاں نو کوئی دے گا تے ونڈ سننا بھائی جنہ ونڈنا ہے انہاں نو کوئی دے گا تے انہاں ونڈنا ہے نا پتہ لگیا دین والا ہو رہے ونڈن والا ہو رہے
بلا تشبیہ و تمثیل ساری کائنات دا مالک تے خالق تے رازق خدا ہے پر اللہ تعالیٰ پسند کر دے فرمایا محبوبہ بے شک دیواں میں رازق میں ماں پر تو اعلان کر دے واللہ یوتی وانا قاسمون فرمایا عطا دیوا کر دے پر آندہ میرے کولے بڑھدا میں محمد اللہ یار نو دیندہ ہے سب دا رازق ہوئے بولو سب دا بولیے سب دا اچھا اے دسو ایک تھوڑی جی گل سن لو چونکہ میں نے پتہ لگ گیا بھئی ایک تیسرا مسئلہ کوئی نہیں جنہاں نال چھوٹے چھوٹے ساڑھے اختلاف ہیں لیکن چلو کوئی گل ذہن چو جائے سرکار دی عظمت اجاگر ہو جائے اچھا اے دسو بھئی رب آپ رازق سارے جہانہ دا رازق بولیے نا اس سے کو شک والی گل نہیں تے پھر تساں سرکار کو لو منگ دیو سرکار کو لو منگ دیو رازق نو چھوڑ کے منگ دیو اسا کیا رازق نو چھوڑ کے نہیں منگ دے واللہ یوتی وانا قاسمون فرما عطا خدا کر دے ونڈا میں محمد مصطفیٰ ہاں تو پتہ لگیا جڑا ونڈن والا ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا میں اپنے خزانے پہ ونڈا ہے وہ آکھدا ہے خزانے رب دے نے ونڈن دی ڈیوٹی میری ہے رب چاہتا ہے سونیا دینا میں سارے نو ہے پر آمر تیرے بوئے تینا ہے سارے دا خالق تے رازق پر پڑھئے قرآن فرمایا کلن نمد ہاؤلا قرآن دی نصیحتی ہے میرا رازق کون ہے قاری صاحب دا رازق حضرت مقصود الہی صاحب دا رازق توڑا رازق سارے نو دیندہ ہے تے جدو قرآن گل کی تیسنا فرمایا کلن نمد ہاؤلائے بہاؤلائے عطائے من رب کا تھوڑی جی توجہ کرو کلن نمد ہاؤلا بہاؤلائے من عطائے رب سونیا اس ساریا جہانوں نو جڑا عطا پیا کردہ ہے نا یہ تیرے رب دی عطا ہے رب ساریاں دے یہ صرف مصطفیٰ کریم دے بولو رب تے ساریاں الحمدللہ رب تعارف پہلے یہ کرایا اس میں جہانا دا رب تے جدو دیون دی واری آئی نا فرمایا سونیا یہ محمد دے رب دی عطا ہے بہاؤلائے من عطائے ربک یہ تیرے رب دی عطا ہے گویا رب دسنا چاہتا ہے دیندہ میں میاں پر بوا یار دا وکھایا ہے کیونکہ دنیا چ انسان دی میں فطرت چ رکھی بھئی جدے بوئے تو خیر ملے نا پھر ادھے سامنے سر چاہ کے نہیں ٹردا ادھے سامنے بدتمیزیت زبان درازیاں نہیں کردا رب نے آکے محبوبہ اور کوئی حیا رکھن نہ رکھن جدو تیرے بوئے تو خیر ملے گی نا انہاں دا سر جھک جائے گا پر دیندہ خدا ہے بوا محمد مصطفیٰ سنیے حضرات اچھا یہ سارے جہانہ دا رب ہے نا ایک اور چلو برکت واسطے آیت ذہن چاہ گئی ہونے ہی آئی حضرت عمر پاک دا واقعہ جنہ دے ذہن چھے وہ اپنی جگہ لیکن میں آیت دا ایک جملہ پڑھ دیں اللہ نے جدو آیت اتاری نا تو کیا فرمایا فلا و ربکا محبوبہ من تیرا رب ہون دی قسم کاف ضمیر کلا خطاب دے اے واحد دی ضمیر ہے مخاطب دی واحد دی ربکا فلا و ربکا محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے یہ آسان ہو جائے مجھے رب محمد ہونے کی قسم ہے اچھا ایک گل دسو سیانے بندے بیٹھے ہو توجہ تواڈی پوری ہوئے اچھا ایک بلا تشبیہ و تسیم لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا اور دوجہ بھی کوئی نہیں یہ سارا نظام چل رہا ہے یہ بھی ادھے ہک کون دی دلیل ہے فرمایا دو ہوندے تے نظام گڑ بڑ ہوندہ الہکم الہ واحد و ہک کیے دوجہ کوئی نہیں اچھا اے دسو بھئی انسان نے چرند نے پرند نے درخت نے پھل نے اناج نے جمادات نے نباتات نے حیوانات نے انہا سارے دا رب ہونے چھ زیادہ عزت ہے یا ہک انسان دا رب ہونے چھ عزت ہے بولیے بھئی ہک سارے جہانہ دا رب الحمدللہ رب اے تعارف وڈا یا فلا و رب کا تیرا رب
اچھا جدو مطلقاً تعارف کروایا سنا 81 والیوں مطلقاً ادو آکھیا الحمدللہ رب العالمین، اوہ میرا ذکر کرنا نے تعریفہ کرنیاں نے میں ساریاں دا جو رب ہاں، ساریاں دا جو رب ہاں۔ تے جدو اپنی قسم چاہیے سنا، اپنی ذات دی قسم دی واری آئی، فرمایا فلا و ربکا، سونیا من تیرا رب ہون دی قسم ہے۔ اگر علماء فتوہ نہ لا دے من تے قرآن دیا انہا دو آیتاں نو سامنے رکھو تے بالکل واضح این سورج دی طرح گھلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میں سارے جہانہ دا رب ہاں، پر سارے جہانہ دا رب ہونے چ او عزت نہیں جنا محمد دا رب سونیا تیرا رب ہونا پتہ لگیا رب دی نگاہ سارے کائنات دی وقت نہیں جڑی میرے مصطفیٰ دی عزت ہے پہ سونیا بنائی ہر شے پر تیرا رب ہون دی قسم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ گل یاد بھلے تو نہیں قل اللہم مالک ملک کے دیہاتے عزت بھی ہوا دیندہ ہے تے رسوا بھی ہوا کردہ ہے۔ شاءاللہ اس تانو کجیاں رکھے، پردے پائی رکھے، آج تک رکھے، اس قیامت تک رکھے تے شاءاللہ مردیاں بھی رسوا نہ کرے، ٹوریے تے کفن دی چادر تلے ایبا تے بھی پردہ ہوئے، بندے آکھن جی ہو جی ابھی ہے نبی دا غلام جا رہے ہیں۔ شاءاللہ پردے کجے ہیں جی، پردے کجے۔ اگلی گل ساڑھے موضوع دی آگئی جدو اے گل کی تھی نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نادی اگلی گل ساڑھے آج دے سبق دی فرمایا بِیَدِ کل خیر تے کل خیر بھی اللہ دے ہاتھ بولو کل خیر بھی اللہ دے ہاتھ چے کتنی گلنا ہو گئی ہیں بولیے بے شک ان تو سا نہیں بولنا لیکن سبق دی طرح یاد کریے اتنی کمیونیکیشن تو ہوئے ساڑھی ملک دا مالک کون ملک کے دے ہاتھ پورے ملک دا کنٹرول کے دے ہاتھ تے کل خیر کے دے ہاتھ ملک بھی اللہ دے ہاتھ پورے ملک دا کنٹرول بھی اللہ دے ہاتھ کنٹرول ان سمجھ لو اے درخت نے نا سامنے ادھا پتہ بھی حرکت تاں کر دے جدو رب دا حکم ہوئے ایک ریت دا ذرہ اپنی جگہ تبدیل تاں کر دے جدو رب دا حکم ہوئے دریا دا قطرہ اگلے روانی چ نہیں پہنچ دا جب تک رب دا حکم نہ ہوئے قطرے بھی اسے دے حکم دے تابے ہوا دے جھونکے اسے دے حکم دے تابے کائنات دا ذرہ ذرہ اس دے حکم دے تابے اور تو اڈی توجہ ہوئے 81 والے ہو ملک اللہ دے ہاتھ کنٹرول اللہ دے ہاتھ کل خیر اللہ دے ہاتھ تے جیڑا ایڈا سونا ہاتھ ہے جد وچ ملک بھی ہے کنٹرول بھی ہے کل خیر بھی ہے 81 والے ہو دل تے کردہ نہیں کدے وہ ہاتھ ویکھ لئیے کہ مولا اسی ہاتھ ویکھ سکتے ہیں وہ ہاتھ ہے کتھے وہ دا ہاتھ بھی کسے دے ہاتھ جو ہے فرمایا پڑھ لے قرآن جیڑا رب دے ہاتھ دا تعارف کروا رہی ہے نا وہ آکھ دے جس ہاتھ چ ملک ہے جس ہاتھ کنٹرول ہے وہ دا ہاتھ محمد عربی پڑھئے قرآن دی آیت حدیبیہ دا مقام ہے بہاری پڑھئے یا قرآن دی آیت دی تفسیر پڑھئے میرے نبی دے حق تے 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی شاہن عثمان غنی دا جلسہ بیعت میں کھول کے پورا بیان کردہ یہ بڑی شان والی گل ہے میرے نبی نے کتنے صحابہ نے بیعت کی تھی جیڑا کتھے بھی کوئی مرید بل ہاتھ کھڑا کرو جیڑے مرید ہو کسے نہ کسے آستان نے دے الحمدللہ کسرت پیر دے ہاتھ ہاتھ رکھ دے ہونے بولیے ایتے جنے بیٹھے ہونے جنہ فخر نال دسنا ہے بجنیاں تو ساڑھے نال نہیں ہے رلدہ اسا حضور شیخ الاسلام دے ہاتھ رکھے ہیں اے بندے بیٹھے ہونے تی اسا بھی یہ مان لینا ہے بھئی جنا تو چنگا ہے جنے اتھے بیٹھے ہونے جنہ آکھے ہونا بے نا اسا قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ چھات دیتا ہے کہ بات انہ دے مقدرہ تو قربان جنہ خواجہ میر علی شاہ دے ہاتھ چھات دیتا ہے جنہ خواجہ شمس الدین سیالوی دے ہاتھ چھات دیتا ہے جنہ پیر پٹھان دے ہاتھ چھات دیتا ہے جنہ دا ہاتھ خواجہ معین الدین چشتی الویری دے ہاتھ آیا کسے دا داتا علی حجویری دے ہاتھ آیا میں آکیا سارا جہان ایک پاسے انہ نال کوئی رلدہ ہے جنہ دا ہاتھ حسین دے نانے دے ہاتھ جنہ دا ہاتھ حسین دے
انہاں نال کوئی رلدا ہے وہ چھوٹی جی گل چلو موقع نہ صحیح زیادہ موضوع نہ صحیح لیکن دل تے ہاتھ رکھ کے دس خواجہ قمر الدین سیالوی دے ہاتھ چھت چوے تے قدر کردیں تے جنہ دا ہاتھ محمد عربی دے ہاتھ چوے پھر دس نہ وہ جنے کی ہو جائے اس نے حضرت انس بن مالک ایک اہم حدیث ذہن چاگی تو مرز کرا انہاں دے خاندان چ مسئلہ ہے ام سلیم دا بیٹا ہے 10 سال دا ہے جو ماں معبود دے بوئے تے چھوڑ گئی سونے یتیم ہے انہوں اپنا خدمتگار رکھ لو انس بن مالک فرمانے ہیں ساڑھے خاندان بندے وڈیرے نہیں ہوندے چھوٹیاں عمرہ چ مر وندے ہیں تے میری ماں کیا دعا بھی کرو فرمایا میرے نبی میں 3 دعاواں دیتی ہیں عمر کثیر ہوئی اولاد کثیر ہوئی مال کثیر ہویا 3 دعاواں سرکار دیتی ہیں انس فرمانے ہیں میں 10 سال سرکار دی بارگاہ چ رہا تے فرمانے ہیں حضور ایڈے لچپال ہے میں چھوٹا تے کدے کدے نا میں سرکار میں کوئی کام آکھنا انس فرمانے میں باہر نکلنا بچیاں کھیڑ دا ہونا میں گل بھول وینی میں بچہ جو آس جاتا کاش میں بچیاں نال کھیڑن لگ گیا پچھو حضور آ وینی تے سرکار آنا نا تے میں حضور نو ویکھنا تے میں گل یاد آ وینی تے میں فوراً ہی ویکھنا نا سرکار نو تے میں آکھنا بھئی ہن حضور کے دے ڈانٹن گے بھئی کم آکھیا تے کیتا نہیں فرماندے میں جلدی جلدی چلن لگنا نا تے سرکار میں ویکھ کے مسکرا پانا سرکار میں ویکھ کے حضرت انس بن مالک دا خود فرمانے 10 سال معبود دی ظاہری حیات حضور دے بوئے تیرے ہیں حضور کدے میں جھڑکیا نہیں کدے میں انج کیتا ہوئے تے سرکار انج نہیں آکھیا انج کیوں کیتے کدے سرکار میں جھڑکیا نہیں کدے روکیا ٹوکیا نہیں فرمایا میں 10 سال نبی دے بوئے تیرے ہیں انہاں دے اولاد ہو گئی بڑی اللہ تعالیٰ انہوں نے مال دیتا تجارت دیتی او ریشم بیچ دیا دی بات جڑا بادشاہ استعمال کر دیا انس بن مالک دیا پترہ نا جدو قیمتی کپڑا آنا نا توجہ ہے توڑی انہاں لے کے نا سرکار دی بارگاہ چانا حضرت انس بن مالک دی انہاں کہنا ابا جی ویکھو نا اے سوائے فلاں ملک دے بادشاہ دے کوئی نہیں خرید سکتا ایڈا کامل دیواج اے ہاتھ لاؤ نا حضرت انس فرمانے میں آخری عمر نظر کمزور ہو گئی فرمانے نے انہاں کپڑا دینا میں جدو کپڑے نو ہاتھ لانا نا تے میری آنکھاں بس پاؤنیوں تو انہاں کہنا بابا روندہ کیوں میں غربت یاد آئی فرمانے غربت نہیں یاد آئی میں کپڑے نو ہاتھ لایا ہے تسی مان پہ کر دیو ادھے نال دا کپڑا ہے کوئی نہیں کائنات دے پر میرے پتروں اللہ دی قسم ہے کاش تشا میرے نبی دے ہاتھ دیتا ہویا کائنات دا کوئی ریشم اتنا نرم نہیں جتنا حسین دے نانے دا ہے نعرہ رسال نعرہ رسال سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے صحابہ نے بیعت کی تھی حضور دے ہاتھ بولیے 1400 کتنے صحابہ جی 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی نا اللہ تعالیٰ یار دی اس بیعت دا نقشہ قرآن چودار دیتا ان الذین آیت تو سنی ہوئی چلو اس موضوع دے حوالے نال بھی ذرا سن لو ان الذین یبایعونک بے شک وہ لوگ جو تم سے بیعت کرتے ہیں بے شک وہ لوگ چونکہ اللہ دی طرف وہ خطاب ہے نا تو پھر تم ہوئے گا ساڑھی طرف ہوگا پھر آپ ہو گیا ان الذین یبایعونک محبوب سنا ای جڑے تیرے نال بیعت پہ کر دینا انما حسر آ گیا یبایعون اللہ یہ تیرے نال نہیں یہ تے اللہ نال بیعت پہ کر دینا کدے نال بیعت پہ کر دینا صدیق اکبر نو پوچھو گے آکھن گے ساڑھے ہاتھا تے حضور دا ہاتھ اے جڑے نسبت والے بیٹھے ہو توجہ کرو عمر کو لو پوچھو آکھن گے ساڑھے ہاتھا تے حضور دا ہاتھ شیر خدا علی توسی دسو فرمایا ساڑھے ہاتھا تے حضور دا ہاتھ طلحہ زبیر توسی دسو ساڑھے ہاتھا تے حضور دا ہاتھ عبد الرحمن توسی دسو ساڑھے ہاتھا تے حضور دا ہاتھ رب نے آیت اتاری فرمایا 1400 صحابہ آکھ دین ساڑھے ہاتھا تے مصطفیٰ دا ہاتھ رب آکھدا ید اللہ فوق ایدیہم ترجمہ جڑا مردی پڑھو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دی ہاتھا تے خدا انہاں دی ہاتھا تے ایک اور آیت بھی سن لو جلدی جلدی پھر نتیجہ کڑیے چونکہ لمبی گل بھی نہیں کرنی تو اڈے کو اجازت لینی تو سا تفصیلی اور محبت بھرے خطاب میرے تو بات سننے آخری گل اس حوالے نال تے 2 گلاں محبت دیاں چونکہ سرکار دے حق تے صحابت دی گل پہ کر دیاں میرے نبی نے کنکر اٹھائے جنگ دا موقع سرکار نے مارے اللہ نے آیت اتاری
نفی تو گل نو شروع کیتا ہے، گل مارن دی ہو رہی، گل شروع نفی تو، ما رمیتا، سونیا تو نہیں ماریاں، تو نہیں چھٹیاں، اس رمیتا جس ویلے تو ماریاں، تو نہیں ماریاں جس ویلے تو ماریاں۔ اتھو تائیں گل ہو گیا تو لوگا کہنا قرآن بھی عجیب ہے، کدے نفی کردہ ہے تے کدے اثبات کردہ ہے، بھئی یا ماریاں تے یا اگو نتیجہ کڑیا والا کن اللہ رما، سونیا تو نہیں ماریاں، اے تے اللہ نے ماریاں نے، اے تے اللہ نے ماریاں نے۔ 81 والے ہوں ذرا دھیمے لہجے دے اندر پوری توجہ نال نتیجہ کڑیے، ملک کے دے ہاتھ چ، کنٹرول کے دے ہاتھ چ، کل خیر کے دے ہاتھ چ، تے اللہ دا ہاتھ کے دے ہاتھ چ، میرے نبی دے ہاتھ چ، تے جنہ ہاتھاں نو خدا اپنا ہاتھ آکھے، ہن کیڑے منہ نال آکھو گے بھئی ککھ بھی نہیں بن سکدے، ککھ بھی نہیں بن سکدے، فرمایا جنہ ہاتھاں نو رب اپنا ہاتھ آکھے ہے نا، تو ککھاں دی گل کردے ہیں، وہ تے اشارہ کرے تے چند دو ٹکڑے کر دے وے، وہ تے اشارہ کرے چند دو ٹکڑے کر دے وے، اشارہ کرے تے پتھرہ کولو کلمہ پڑھا لے وے، تے جے انگلی چاہوے درختہ نو کول بلا لے وے، میرا نبی انگلی چاہوے تے سورج نو موڑ کے وکھا دے وے۔ فرمایا تو کیڑیا گلا کر دے، اے عام ہاتھ نہیں محمد مصطفیٰ دے ہاتھ، سبحان اللہ۔ آؤ ہن دو چار حدیثاں سرکار دے حد دے حوالے نال سن لئیے۔ ہجرت دی گل سن دیو، شان صدیق اکبر دا زمانہ ہوئے تامی سن دیو، اگے پچھے بھی سن دیو، مشہور واقعہ ہے، تمام مسالک دیاں سیرت دیاں کتابت موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر عامر بن فہیرہ سرکار نال نے قافلہ جا رہی ہے، مکہ تو ہجرت ہوئی، یسرب نو جا کے مدینہ بنانا ہے، میرا نبی جا رہی ہے، میرا نبی جا رہی ہے، تے جاندے ہویا نا سرکار نے ایک ڈیرہ تک کیا، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جا کے پتہ کرو، انہاں نو دسو اسی مسافر ہاں، کوئی کھان پین دی شے دیو۔ حضرت صدیق اکبر گئے تھے، ایک مائی بیٹھی ام معبد جو سیرت والے نے نام لکھیا، جا کے پوچھے اماں جی خیر ہے، بی بی جی خیر ہے، فرمایا تو مبارک والی جو تیرے بوئے تھے بڑا مبارک مہمان آئے، بڑا برکت والا پرانا تیرے بوئے تھے آئی ہے، تے بی بی کوئی کھان پین دی شے ہے تے پیش کر۔ اس آکھیا سونیا سی مہمان نواز ہاں، وسدہ ڈیرہ ہے، پر اس ویلے آئے ہو جدو گھر شے کوئی نہیں، تے میرا خاوند بکریاں لے کے باہر گیا ابو معبد، تے او مڑ کے آئے گا سورج ڈلن دے نال، تے تسی اگر رک جاؤ نا تے میں وعدہ کر دیا میں بکریاں دا دودھ گرم کر کے پیش کر دے سا۔ صدیق اکبر پاک نے فرمایا رکن دے ویلے نہیں، لوگ اڑیک دے انسان پہ، اسا یسرب نو جا مدینہ بنانا ہے، تے بی بی رکن دا ویلا نہیں، چلو چنگی گل خیر چلیے پھر۔ صدیق اکبر مڑے نا تے تکیا چھپر دے نال ایک بکری بنی، صدیق اکبر پاک نے فرمایا جیڑیاں باہر گئیاں انہاں دی گل کر دی، تے جیڑی گھر کھلی ایدہ دودھ دیو، اس کیا کمال دیاں گلنا کر دیو، دیہاتی کلچر دے لوگو میری طرح۔ اچھا اے دسو، انہاں کیا بھئی کمال ہو گیا ہے، بھئی سیانا لگ دیں جنیاں، بھئی اگر اے دودھ کتھوں آئے، ٹورن جوگی ہویا تے اجڑ دے نال نہ گئی ہویا، ٹورن جوگی ہویا تے اجڑ دے نال گئی ہویا، ات زندگی دے ڈنگ پہ پورے کر دی، گودے سوگن دودھاں جوگی کوئی نہیں، اے ویکھو چمڑیاں نال لگیاں۔ صدیق اکبر مسکرائے، ویکھو نبی دے غلام تے صحابی دا عقیدہ، مسکرا کے فرمایا اماں او بی بی اے گلنا تاں پہ کر دی نا، تو جان دی نہیں میرے نال کون ہے، ایک واری بلا تے صحیح نا، ایک واری ویڑے بلا تے صحیح، پھر ویکھی تیرے ویڑے دا حال کیا ہوئے گا۔ یہ پوچھنا ہی تے کدے حلیمہ کو لو جا کے پوچھیں، سونا آ جائے تے پھر حال کی انہیں میرے تاجدار گوڑا اللہ سب نو مدینے لے جائے، ہیں جی سب نو مدینے لے جائے، محبوب کرم کر دن۔ یہ جڑی انس دی میں گل کی تھی نا، ام سلیم و بختان والی نے کدے کدے سرکار کیلولہ جا کے انہاں دے گھر کر دے، اے جڑی روایت سن دیو نا کہ حضور دا پسینہ اتاریا تے خوشبوئاں پایا، یہ انس دی ماں ام سلیم نے کیتا ہے۔ فرمایا گرمیاں دا موسم، سرکار لیٹے متھے تے پسینہ آیا، میں اتاریا، میرے نبی دی اکھ کھلی چکے تنام و عنایا ولا ینام قلبی، میرے نبی دی نیند دل بیدار ہے، سرکار نے اکھا کھولیاں نا، فرمایا ام سلیم کیا کر دی، عرض کی دی سونیا کدے کدے قدم رنجا فرمان دے ہو، تے آج پسینہ آیا ہے نا، یہ میں اتار کے رکھ لیندیاں، یہ توڑے پسینے دا قطرہ جیڑی خوشبو چھپا دے مانا، بات کائنات دی کوئی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر دی،
سبحان اللہ وبحمدہ اللہ اکبر سونے جی ام سلیم دے گھر آئے ساڑھے گھر بھی آ جاؤ مل کے کہہ لو سنا ہے ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں کیڑا بندہ بیٹھا ہے جڑا یا رسول اللہ صرف آکھ سکتا ہے چلو باقی تقریر میں تم چپ کر کے سنانی میں چپ خوش ہونا ہے بھئی چپ کر کے بامن لیکن نعت نبی دی ہوئے تو مل کے پڑھیا کرو مل کے کہہ لو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رحمت کل نظر بریحان لزاروں یا رسول اللہ غریباں بے نوائیں خاک ساروں یا اپنی زبان اس کہہ لے یہ کدیا دے محلے یا رسول اللہ کوئی دعوت تے دے وے کوئی آکے تے صحیح ہیں جی اللہ اکبر چھڑے منگن اچھ کمی اور حضور دے آن اچھ کمی نہیں سنیے اللہ اکبر ایتے اڈے خرچے کر کے بیٹھے ہو وہ جو چھولے بھی پیالہ اخلاص نال ہوئے تو سونا آوند ہے میں میاں صاحب دی گل بھی سنانا لیکن میں گولڈا شریف دا ساگاں نمک خاراں نسل در نسل غلاماں میں اصل تن گل کرنے لگا اس بھئی چونکہ کل دا دن جڑا گزرے نا ختم نبوت دے حوالے نال بہت بڑا دیہاڑا ہے تے میں آکھدا بڑے بڑے جنے اسے نے صدی دے اندر پر ختم نبوت دی جڑا بھی تاریخ لکھے گا نا باہمیں مسئلہ کے اہل حدیث دووے مسئلہ کے اہل تشہید دووے مسئلہ کے بریلوی دووے مسئلہ کے دیوبند دووے جا کے سجنہ کو لو پوچھ لینا بھئی سب تو اتے کدہ نا لکھیں گا سب تو اتے کدہ نا وہ آکھنگے بندہ ہی کوئی نہیں دو جا حسین تے حسن دے پتر دا نا لکھنا سجن واتو منڈا قریبی بدگلہ اور ہوندیاں اللہ تو ان مدینے لے ونج تے مدینے بیٹھے ہو وہ تو اسی ریاض الجنت ان تے عیب بن گئی ایک کو آدری ہوندی ایک بھی ہوئے تو لنگ بھی جائیے جو تو حضور لنگے قدم جو محبوب دے لگے ہیں جی سیو نی اتھو مائی لنگیا پہیاں راما دین گوائی تے راما اووی روندیاں پہیاں جتھو لنگ گیا رب دا مائی تے جتھے بار بار تھوڑا جا نقشہ بناؤ نا جڑے مدینے کے جڑے نہیں گیا نقشہ بناؤ اللہ بکھا دے گا ما بین بیتی و ممبری روضتم میرے ریاض الجنہ تے جنا بیٹھا نہ ہوتے تے من دوستو خواجہ میر علی شاہ نے بیٹھے تے باؤ نہ ریاض الجنت اے مسجد ہے نا جی ساڑی یعنی قبلہ دی طرف تے این بیٹھے ہو نہ پہلی صاحب این کھبے آتو حضور دا روز ہے ادوی دروازہ ہے اتھے اتھو ہی جنہوں نہ گزارنو وے اندر جالی او زیارت کرانی ہوئے نا اس چادر پاک دی جڑی دروازہ او اندر لپٹی او دی زیارت اتھو ہی ہوندی دروازہ کھل دے اتھے ہی عائشہ صدیقہ دا حجرات پردہ لٹکے ہونا میرے محبوب اندر جلوہ گر ہونے صحابہ دیاں صفحہ بڑیوں ہونیاں تے جدو نماز دا ٹائم ہونا نا تے مکبر نے کھڑا ہونا انہاں کھڑا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة جب اتھے پہنچنا نا میرے نبی نے پردہ ہٹانا سرکار نے اندر مسجد قدم رکھنا تے جمیں حضور آنا نا صحابہ نے کھلو جانا صحابہ کھلو جانا تے میرا مرشد خواجہ میر علی شاہ بیٹھے نا دائیں تکیا بائیں تکیا بھئی سجن بیٹھے عاشق بیٹھے فرمایا یار کدے تے اتھے خواجہ میر علی شاہ تو بیٹھا ہے صدیق اکبر بھی بیٹھا ہو سی ایسے جاتے کدے عمر بھی حضور دے سامنے ہو سی بلال ہو سی ایتے کدے حسن تے حسین بھی نانے دی جولی چ بیٹھے ہو سن اے کیڑیاں سونیاں تھامن سجے کھبے تکیا بھئی یاراں نال ہیں مسجد ہو سی بھری ہوئی جان سارا نال ہیں جی تے حضرت خواجہ میر علی شاہ دے دل چوں منگ نکلی تے عرض کی تھی سونا نانا
دوروں جو آئے ہیں تے آساں لے کے آئے ہیں، آساں لے کے آئے ہیں، امیدہ رکھ کے آئے ہیں، لجپال ہو، بڑے کریم ہو، رحمت للعالمین ہو، تے ویڑا بھریا ہو یا بامی ابو بکر تے عمر عثمان علی جے کوئی نہیں، پر عاشق بیٹھن، عاشق بیٹھن تے ویلا بھی نماز دا ہو گیا ہے تے نانا جی رب جو اختیار دیتا ہے اج کدے کرم نہیں کر دے، ادھے قد قامت صلاح ہوئے ادھے پردہ ہٹا دے ہو، ادھے پردہ سونیا پردہ ہٹا، اللہ سب نو لے جائے، توجہ ہے نا توڑی، میرا دل کر دے اللہ اکبر، تاجدار گولا خواجہ میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، اکھا بند کر دیں تے دل ٹاک دیں، حجی ریتھی مسجد آؤ دولن نوری چاند دیکھا رن سارے سکن دو جگی اکھیاں رادا فرشی کرن سب انسو ملک ہورا پریاں، میرے خواجہ نصیر الدین نصیر دادا جی دی نات تزمین لکھی ایتے اپنے نا تھوڑا جا بھی ماشاءاللہ علماء بیٹھے انہاں کو عربی دا کدے ذوق لے سبحان اللہ ما اجملہ کا تعجب دے معنی ما اجملہ کا، پہلے منہ نکلے سبحان اللہ، ما اجملہ کا ایڈا جمیل، ما اکسنہ کا ایڈا حسین، ما اکملہ کا ایڈے کمال والا، اے چار گلہ کر کے نا فوراً حاجہ میر علی شاہ نو خیال آیا، فرمایا سبحان اللہ ایڈا جمیل، ایڈا حسین، ایڈے کمال والا، کتھے میرے علی، اے چار گلہ کر کے نا خیال آیا میر علی شاہ تکدہ ہی نہ رو گل کرنا، کتھے میرے علی، کتھے تیری صلاح، اے کتھے جیڑا نا تھوڑا جب بھی کو بلاغت ادب دا بندہ بیٹھا ہے تو کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، فوراً خیال آیا سونیا حسینہ جمیلہ کمال والیا، اساں نیویں کتھے تے تساں اچھے کتھے، اساں نیویں کتھے تساں اچھے کتھے، اگلا لفظ بھی سن لو، گستاخ اکھیں، کیا فرق؟ گستاخ اکھیں، اچھے تے ساڑھے کچھ ناخان بیلی سنگی پڑھ دینے اس طرح تھوڑا کو خیال کیتا کرو، وہ اگر گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں، کتھے جا لڑیاں نہیں، وہ لڑیاں انصر بھائی لڑائی اتھے ہوندی جتھے جوڑ برابر دو ہوئے، لڑدہ بندہ اتھے جتھے برابری ہوئے، تے جے گل اچھی نیویں ہو جائے نا پھر لڑدیاں نہیں پھر اڑدیاں، پھر اڑدیاں لڑدیاں نہیں، خواجہ میر علی شاہ نہیں آکا لڑیاں، فرمایا کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، ذوق ہوئے تے اللہ سب نو زیارت عطا کرے، مل کے کہہ لو سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا، مل کے کہہ دو کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جائڑیا، گل بھلی تے نہیں نا، او بی بی تن نہیں پتا میرے نال کون ہے، ایک واری دعوت دے تے صحیح نا، ایک واری بلا تے صحیح، اسا کیا دودھ لے لے گا، فرمایا تن کے پتہ ہوئے اجازت تو دے بکری تیری دودھ سونا آپ پہ لے لے گا، اسا کہ جے لے سکتے ہوتے لے لو، ساڑھے ہن لو ویلی، صدیق اکبر بکری کھولی نہ تیاز کی تھی آ سونے طبیبہ، او برکت والیا کمال والیا تے ید قدرت والیا، ذرا آنا ید اللہ والے ہتھاں والیا، سونا
ایکو بکری گارے. سرکار نے مسکرا کے تکیا فرمایا بی بی اسی ہاتھ رکھ دیاں تو برتن وڈیرا لے آئیں. کہ مولوی احمد رضا نہیں آکھے روایت پڑھے ہو برتن وڈا لے آئیں. اس وقت دودھ نظر نہیں آندا فرمایا ہاتھ رکھن دے. میں او وقت کیا جی اسی جدو بکری دی قسمت ویکو میرے نبی کانڈ تے ہاتھ رکھے. اگلیاں لتاں آگے پچھلیاں کھول دیتیاں کھیری دودھ نال بری ظاہر کر دیتی. بس سرکار صدیق اکبر دی ڈیوٹی نہیں لائی. سرکار برتن رکھیا تو میں محبت فرمان دی حضور آپ دودھ نکالیا. برتن بھر رہا ہے جھاگ اڑ کے باہر آ رہی. بس میرے نبی دا عدل بھی ویکھو. سرکار نے فرمایا بی بی بکری تیری پہلی اقدار تو ہے پہلے تو پی. پھر غلامہ نو دیتا. آخر تے سونے خود پیتا. خود پی کے سرکار چلے گئے. اللہ اکبر. یہ بکری پھر جڑا حضرت عمر پاک دا دور آیا نا تے عامر رمادہ ایک سال آیا. سخت قحط سالی ہوئی. تمام سیرت دی اقدامہ پڑھیے. ہر شے سک گئی. درخت سک گئے جانور تے در کو جا. ام محبت فرماندی ہر شے سکی او بکری نہیں سکی جدی کانڈ تے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھے آئے. جدی ہیں انجے نہیں اسی آگ دے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنا دیا. جدو محبوب دیون تے آمن وقت سونا حساب نہیں کردہ. ہاتھ میرے مصطفیٰ دا. بولی ہاتھ میرے مصطفیٰ دا. چونکہ شاید میں بہت لمبی گل نہیں کرنی. سرکار دے ہاتھ دی گل کریے نا تے پھر ایک گلنا تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کھجوراں دی بات بخاری شریف پڑھیے. حضرت قتادہ دی اکھ دی گل پڑھو. اکھ نکلی ہوئے میرا نبی ہاتھ رکھے تے اکھ آ جائے. ہیں جی حضرت علی کو لپو جدو آشوب دی تکلیف ہوئے تے نبی دا ہاتھ کے کردہ ہے. صدیق اکبر کو لپو جدو سپ لڑے ہوئے نبی دا ہاتھ کے کردہ ہے. حضرت اکاشا کو لپوچھو نبی دا ہاتھ کے کردہ ہے. حضرت عامر بن فہیرہ کو لپوچھو نبی دا ہاتھ کے کردہ ہے. حضرت قتادہ کو لپوچھو حضرت ابو ہریرہ کو لپوچھو. اے میرے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے سرکار دا ہاتھ ہے جیڑے پاسے اٹھ دے اللہ تعالیٰ کرم دی رحمت دی اٹھ. اے میرے نبی دا ہاتھ ہے. اے پوچھنا ہی تے ابو ہریرہ دیاں کھجوراں دے بارے کدے پوچھ لیویں. لیکن چونکہ میلاد دا موقع ہے آخر تے میں ایک گل انصر بھائی اشارہ کر دیتا ہے. میں ایک گل میلاد دی کر کے تواڈے کولوں لیواں اجازت. توجہ ہے تواڈی ہن مل کے کہہ دیو سبحان اللہ. ایک گلاں پیار دیاں مکدیاں نہیں. اسی تے بیٹھے ہیں نا شامیان نے لگن پکھے کچھ بندے پھر بھی پریشان ہیں. کل دا جڑا دن گزرے ہیں نا حضرت سراقہ بن مالک یہ جنا ہے چھوٹی جی گل اتنا ٹائم تے دیو گے نا جی. سراقہ بن مالک یہ بندہ جڑا ہجرت کر کے جا رہے ہیں سرکار تے حضور دی مخبری واسطے ہی گئے ہے. تے گھوڑا زمین ہی 10 گیا لمبا واقعہ تو سنے ہویا ہے. حضور مسکرائے نا تے سراقہ نے آکھیا سونیا تیری شان ہے نہیں بہ کسی نو نیواں کر کے مسکرائے. تے آمنہ دلال فرمایا میں اس تو نہیں مسکرایا با تو مصیبت پھنسے ہیں. میں تو اللہ دی شان تے مسکرائے ہیں با آج ساڑھے قتل دے لالچ 100 اونٹاں دے لالچ ساڑھے قتل تائیں ارادہ کر لیا. کل میری غلامی دا پٹا تیرے گل چوئے گا. اسلام دی خاطر جنگاں اوڑ گیاں تے کسرا دے سونے دے کنگن تیرے ہتھاں دے اندر سجائے. نرالے رنگ ہے لیکن خدا کی شان والا کے تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھتا ہوں شاہ کسرا کے. فرمایا میں تے رب دی شان تے مسکرایا بھئی اج حال کے وے تے اس جاڑے کے وے. آہا بلکہ ایک ختم نبوت دا موضوع تے چلو سنو گے کسی کو لو میں گل پیار دی آ گئی. سراقہ بن مالک جدو یمامہ دی جنگ پڑھو گے نا تے وہ قلعہ بند ہو گئے. دیواراں اچھی ہیں انہاں کہ ہن اندر جا نہیں سکدے تے انہاں باہر آنا کھوے کے. حضرت سراقہ بن مالک نے آکھیا میں منجنیق وچ رکھو. منجنیق سمجھ وہ ہوندی ہیں مشین دی بنا کے پتھر سڑ دیا اٹھال کے اندر. سراقہ بن مالک نے کہا میں نے اندر رکھو نا تے تسی میں نے حویلی دے اندر سٹ دیو تے اندر جا کے بوہا کھولنا میرا کام ہے. حضرت خالد بن ولید تے صحابہ نے کہا سراقہ اندر تے تین سٹ دے یہ ایڈی اچھی دیوار ہے تے جدو تو جا کے گرنا ہے تیریاں ہڈیاں بچنا. ایڈی اچھی جا کے گریں گا ہڈیاں بچنیاں تیری ہڈیاں تو بچی گیوں ٹوٹن تو اتھو فوت نہ ہویا تے اندر انہاں دے بندے کھلن تلواراں انہاں دے ہاتھ چن انہاں تے بوہا کھولن دینا. توجہ 81 والے ہوں. حضرت سراقہ بن مالک نے کہا سٹ دیو میرا کچھ نہیں ہونا بوہا میں کھول لینا. توجہ ہے تو پورا واقعہ نہیں تو سنایا چلو ایک گل ذوق نہیں لے جاؤ. بوہا میں صحابہ نے آکھا سراقہ تن دعویٰ کیڑی گل ہے. انہوں نے فرمایا دعوے نہیں ہجرت دے بعد جدو محبوب دے پچھے گیا آسنا تے نبی میں ناکھے کسرا دے کنگن تیریاں ہتھ اچھا جائے ویسا.
کسرا دے کنگن تیرے ہاتھ سجائے ویسے نبی دے منہ نکلے ہے جب تک سجائے نہیں میں نے سراقہ نو موت نہیں آنی سٹنا تو آڈا کام ہے بوہ کھولنا میرا کام ہے اس کا کیا آمرہ دلال گرنٹی دے کے گیا ہے پھر سراقہ نو رکھ کے جدو اندر سٹیا نا جب بوہ سراقہ بن مالک نے کھولیا صحابہ نے آکیا واہ سراقہ نبی دے گل تو بھی سٹ کے صحابی دے ایمان تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ کل دا دن جڑے ہیں نا جی الحمدللہ ساڑھے کول 4-5 ریلیاں ہیں بہت سارے اس طرح دے سیمینار ہے یقین کرو مدت تو بعد نا جی مدت تو بعد ایک تے 50 سال پورے ہوئے چلو او لیکن مدت تو بعد اللہ تعالیٰ نبی دی امت کو ایک باری پھر ناموس رسالت تے کٹا کیتا ہے انصر بھائی جتھو پنڈوں بھی لنگے ہیں نا کوئی نہ کوئی گال سرکار دی سن کے لنگے ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں ریلیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بلکہ میں نے آلت رد شیر یاد ہے مل کے کہہ دو سبحان اللہ کل دا دن تیاگ دے جانے عرشی پہ تازہ چھیڑ چار فرش پہ طرفا دوم دا کان جدھر لگا یہ تیری داس سبحان اللہ وبحمدہ اللہ اکبر سنیے میلاد دی گل حضرت شاہ عبد الرحیم دے چنے تو ساگے سنیے اندر سمین شاہ ولی اللہ محدث دلی رحمت اللہ لکھے اسی نسبت والے بیٹھے ہیں چونکہ تعلق کے سارے ہیں سنگیاں دا اس علاقے پر ویسے بھی آستانہ علیہ مکان شریف دا تعلق ہویا حضرت میاں عبد الحمید صاحب رحمت اللہ علیہ سالس غریب نواز دے خلیفہ نے جیت عالم دین نے انہیں سوانے یا تو وہ الحمید میاں عبد الحمید صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے ربی الاول دے یام نے میں سیر کرن نکلے پہاڑی علاقہ میرے حضرت دا فرمانے میں تلمیہ موڑا چاہے تے پکی باز جھگیاں آلے بیٹھیں میں لنگیاں سامنے تو ایک مائی میلے کپڑے جھگی آلی جو ہوئی اس میں نے وہ ایک ہاتھ جوڑ لیں میاں جی مولوی جی پیر جی ذراؤ نا میری جھگی جدوں دا چند چڑھے ہیں میں تک دیاں پئی لوگ سرکار دا میلاد پہ کر دیں تے بھامیں جھگی والیاں کلمہ میں حضور دا پڑھے ہیں اوقات نہیں بوا بوا مانگ کے گزارا کر دیاں تے میں بھی رب نو عرضہ کر دی آس بھئی بڑا مہینہ آگیا ہے تے مولا کہتے میں نے بھی اتنا دے نہ تیرے یار دا لنگر کار لوا تے کدو چاول مل گن تے میں کٹھے پکا لن مولویاں پیرہ نو صدنا کون آئے گا نخرے کر دن میں جھگی والیاں شکل و لجپال کریم لگے ہو تھوڑی دیر آؤ نا تے میں منہ تکان جوگی ہو ویسا بھامیں جھگی والیاں میلاد تیرا کر دی رہی ہیں میاں عبدالحمید صاحب فرمانے میں گیا جا کے میں بی بی دا ویکھیا میلی جی چٹائی اتے چاولاں دی پلیٹ بانا بھی گوارا نہ کیتا میں کھڑیاں نہ سرکار دے میلاد دی گل دعا اس کا چاول فرمایا بچیاں نو وانڈ اللہ قبول کرے فرمانے میں واپس نکلے نا او گل کتے میرے علی کتے تیری سنا مائی دی جھگی کتے تے نبیاں دا سردار کتے تے حضرت فرمانے میرے دل دے اندر سوچ رہی بشودی منگے چاول پکا تے بیٹھی میلاد دے پتہ نہیں سونے قبول بھی کیتن کے نہیں جھگی کی ہو جائی تے مائی کی ہو جائی مل کے کہہ دو آخر تک ذرا سبحان اللہ حضرت میاں عبدالحمید رحمت اللہ علیہ فرمانے اللہ اکبر رات پہ ہی میں بستر دے گیا فرمانے اکھ بند ہوئی مقدر بیدار ہویا ہے میں تک دے مائی دی کلی تے لوگ ہی لوگ نے خوشبو دے نال ماحول معطر ہے فرمایا میں بڑا حیران ہویا ایک رات دی اندر مائی دی کلی دا ماحول بدل گیا ہے میں ایک بندے دا بازو پکڑیا ہے بھائیا خیر ہوئے آج مائی دی کلی دے بار بڑا رش لگا ہویا ہے فرمایا میں نے مسکرا گیا دے اوہ میاں عبدالحمید تو نہیں جاندہ آج کلی دی اندر نبیاں دا سردار آیا بیٹھا فرمایا میں لوگاں نو اٹھان لگ گیا ہٹ جاؤ لوگوں میں بھی سرکار دا دیدار کرا میں بھی محبوب کریم دی اللہ اکبر زیارت کرا فرمانے میں لوگاں نو اٹھان لگ گیا ہٹان دیا جدو میں کلی دے دروازے گیا میاں صاحب فرمانے میری روح کامب گئی جتے میں بڑا گوارا نہیں کردہ ارشادہ مہمان بیٹھا سرکار بیٹھے ہاتھ چ لنگر دی پلیٹ سونا لنگر تناول پہ کر دے میاں عبدالحمید فرمانے میری نظر جھک گئی تے میں آکے سونیا عرشاں دی مہمانی کتھے تے مکان شریف دی کلی کتھے ہن بھی آئیو
آمنہ دلال نے چہرہ مبارک اٹھایا، فرمایا عبدالحمید، اے گل دل دیا کرنا نا، عبدالحمید میرے غلامہ تو حکارت نہ کیتی کر، تامیں کوئی جھگچ میلاد کری محمد نو بڑا پیارا لگدا ہے، بولو بولو محمد نو بڑا، سبحان اللہ بابنگ اللہ اکبر۔ جدو مائی نو پتہ لگی ہونے سرکار آئے نے تے عرضہ کر دی ہونی کتھے کلی تے کتھے ارشاد آرائی، صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہو دے غریباں دا گزارا۔ تقریر ختم، میں تواڈے کولوں لیواں اجازت اس دعا دے نال، جے شاہ عبدالرحیم دے ویڑے آ سکدے ہیں، جے مکان شریف والی کلی والی یاد کرے تے آ سکدے ہیں، 81 والے ہو جگ تو ماڑے سہی پر دعوت ہے نہ محبوبہ تیرے ہیں، محبوبہ ایک کوئی مان ہے نا، مولا علی جے جنا شیر خدا حاجت روا مشکل کشا تاجدار حلتا، کسی پوچھے جنیا مان کیڑی گل دینی، اے نہیں آکھیا میں فاتح خیبر ہاں، فرمایا انا عبد من عباد محمد، ایک گل دے مان ہے محمد دیا غلامہ چو غلامہ، مصطفیٰ دیا غلامہ چو غلامہ۔ اکھاں بند کرو تے میں توڑے کولو لیواں اجازت، دل جھکاؤ تے گردن جھکاؤ تے محبوب نو عرض کریے خواجہ فرید دی زبان جے سونیاں انہاں دیاں کلیاں وسا سکدا ہے نا، اسی بھی گلی گلی تیرے پچھے ہی پھر دے ودے ہاں، سونیاں کدے تے رات آوے کہ حسین دے نانے دی زیارت ہو جائے، مل کے کہہ لو ہاتھ جوڑ کی اجڑی نو وسا جاوے لگیاں نو نبا جاوے محبوب نو آنکھوں نی ایک وار دیا۔ ملک اللہ دے ہاتھ چ، کنٹرول اللہ دے ہاتھ چ، کل خیر اللہ دے ہاتھ چ، تے سونے دا ہاتھ محبوب دے ہاتھ چ، اسے حد دی خیرات کائنات کھا رہی۔ الحمدللہ جن کا کھا رہے ہیں انہی کا گا رہے ہیں، بھئی جنہ دا کھانا انہی دا گانا۔ اللہ تعالیٰ محبوب دی رحمت للعالمینی دا صدقہ اللہ سنگیاں دی حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زلف عنبری دا صدقہ جتنے اب آپ تشریف لے آئے اللہ کل دیاں مشکلات آسان فرمائے۔ وما علینا